صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ اتنا ہنسنا تھا، جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا یا رسول اللہ یہی حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ابھی خوشی مل رہی تھی پیدا ہونے کی، اب وفات ہونے کا، اب انتقال ہونے کا، اب شہید ہونے کا غم ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہوئی، اللہ کے پیغمبر کو غم ہوا کہ یہی حسین ابھی جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے وہ کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے جبریل حسین کو کون قتل کرے گا؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ حسین کو آپ کی امت والوں قتل کر دیں گے کربلا کے میدان میں، آپ ہی کے نام پر کلمہ پڑھنے والے، آپ ہی کی نماز دی ہوئی پڑھنے والے، آپ کا قرآن پڑھنے والے لوگ قتل کر دیں گے حسین کو۔ جتنا سننا تھا جبریل علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ ہم کربلا کی مٹی لے کر آئے ہیں، اس کربلا کی مٹی کو اپنی شیشی میں رکھ لو، جب تک یہ شیشی میں مٹی رہے گا تو سمجھ لینا حسین زندہ ہے، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گا سمجھ لینا کربلا کے میدان میں ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تصدیق جبریل علیہ السلام خدا کر دے رہے تھے۔ اور جب حسین سے سوال ہوا، حسین سے قرآن نے سوال کیا اے حسین تم کربلا کے میدان میں جاؤ گے، جانتے ہو وہاں بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی، تم کو یہ جھیلنا پڑے گا، یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ حسین نے کہا اے قرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا حسین وہاں مال اور بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے تمام چیز دیکھنے کے باوجود بھی، قرآن نے تمام امتحان لینے کے باوجود بھی حسین کا یہی جواب تھا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مسلمانوں غور کرنا، یہی فاطمہ خاتون جنت، یہی فاطمہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا چلنا میرا چلنا ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ گویا حسین تو فاطمہ کے بیٹے تھے، علی کے بیٹے تھے، مگر پیغمبر نے خود فرمایا ہے، پیغمبر نے حدیث میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر جو حسین کو قتل کرتا ہے گویا وہ مجھ کو قتل کرے گا، جو حسین کو ظلم پہنچائے گا وہ مجھ کو ظلم پہنچائے گا، جو حسین کو گالیاں دے گا وہ رسول اللہ کو گالیاں دے گا۔ میرے پیغمبر کی حدیث موجود ہے، مسلمانوں قربان جائیے۔ فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، قرآن کن کے پاس موجود ہے؟ یزیدیوں کے پاس قرآن تھا، یزیدیوں کے پاس بھی قرآن تھا، جو نبی کے کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مگر پہ فاطمہ کے لال کے پاس قرآن تھا، فاطمہ کے لال کے پاس قرآن تھا، فاطمہ کے لال کے پاس نماز تھا، فاطمہ کے لال کے پاس کلمہ تھا، سب کچھ تھا۔ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی جانتے ہو حسین کی اتنی مقدار، اتنی تعریف کیوں ہوا؟ آپ نے کبھی جائزہ نہیں لیا؟ پتہ یہ چلا فاطمہ جب چکی پیستی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب آٹا نکالتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب روٹیاں پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب روٹیاں اتار کے رکھتی تھی تو بھی قرآن پڑھتی تھی، امام حسین کو جب کھانا کھلایا کرتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی۔ پتہ یہ چلا حسین کے رگ رگ میں، خون خون میں قرآن جز پہنچ چکا ہے، پوری قرآن پہنچ چکا ہے۔ اس لیے قرآن نے کربلا کے میدان میں کہا تھا حسین کے دل سے مجھ کو نہ نکالا جائے بلکہ یزیدیوں کے سینے سے مجھ کو نکال دیا جائے۔ یزیدی اتنے ظالم ہیں، اتنے بیکار ہیں کہ ان کے سینے میں میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور حسین کے سینے میں رہنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے جب یزیدیوں نے امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا تو قرآن نے پکار اٹھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں جو قتل کی جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ میرا حسین تو زندہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا میرا حسین زندہ ہے، اور یزیدی زندہ رہنے کے باوجود بھی قرآن نے کہہ دیا کہ یزیدی مر چکے ہیں، اور قیامت تک کوئی دنیا میں کوئی مائی کا لال اپنی اولاد کا نام یزیدی نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی بھول سے رکھ بھی دے گا یزیدی تو 1 سال تک وہ زندہ رہے گا، 10 محرم الحرام کو مر جائے گا۔ اس لیے کوئی اپنے بیٹے کے نام کوئی یزیدی نہیں رکھتے۔